آئرن ڈوم کی بنیاد اس وقت رکھی گئی جب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان شدید لڑائی چل رہی تھی، جس کی وجہ سے دونوں طرف سے خوب راکٹ داغے جا رہے تھے۔ تب اسرائیل کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ وہ اسرائیل کو اس تباہی سے بچا سکے، اور اس لڑائی کی وجہ سے لبنان میں بھی 1100 لوگ ہلاک ہوئے تھے اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے تھے۔ یوں کہہ لیں کہ اس لڑائی نے دونوں ملکوں میں معاشی بحران پیدا کر دیا، اور یوں اسرائیل اس سوچ میں پڑ گیا کہ کیسے اسرائیل کو ان حملوں سے بچایا جا سکے۔ 21 سینچری کے معزز دوستو، میں ہوں محمد ذکی، اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر سے ہماری ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، تب اسرائیل کے دفاعی اداروں نے سر جوڑ لیے کہ کیوں نہ ایک ایسا سسٹم ایجاد کیا جائے جو ایک گنبد کی طرح اسرائیل کی حفاظت کرے۔ تب رافیل کمپنی کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ ایک ایسا سسٹم ایجاد کریں جو اسرائیل کی فضائی اور زمینی حفاظت کرے۔ اس پروجیکٹ کے لیے امریکہ نے اسرائیل کو 20 کروڑ امریکی ڈالر فراہم کیے۔ ویسے دیکھا جائے تو امریکہ شروع سے ہی اسرائیل کے شانہ بشانہ چلتا آ رہا ہے، اور امریکہ اسرائیل کے ہر معاملے میں سب سے بڑا مددگار ثابت ہوا ہے۔ خیر، رافیل کمپنی نے اپنی ریسرچ شروع کر دی، اور اس ریسرچ پر اس کمپنی نے بہت زیادہ تجربات کیے، لیکن کوئی بھی تجربہ کامیاب نہ ہوا۔ رافیل کمپنی نے ان ناکام تجربات پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا، لیکن انہوں نے اپنا کام خاموشی سے جاری رکھا، جس کی بھنک انہوں نے امریکہ کے علاوہ دنیا کے کسی بھی ملک کو نہیں لگنے دی، اور پوری دنیا اس سوچ میں تھی کہ اسرائیل ایئر ڈیفنس سسٹم بنانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ پوری دنیا کے ممالک اس وقت حیرانی میں پڑ گئے جب اسرائیل نے اپنا پہلا ایئر ڈیفنس سسٹم متعارف کروایا، جس کو نام دیا گیا آئرن ڈوم کا۔ آئرن ڈوم کا مطلب لوہے کا گنبد ہے، اور اسرائیل کے دفاعی ادارے یہی ڈیفنس سسٹم بنانا چاہتے تھے۔ دوستو، یہ وہ سسٹم ہے جو اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ آخر یہ ایئر ڈیفنس سسٹم کیسے کام کرتا ہے؟ آئرن ڈوم 3 چیزوں پر کام کرتا ہے۔ پہلا ایک ریڈار ہے جو کسی بھی ملک سے آنے والے راکٹوں کا پتہ لگاتا ہے۔ یہ اتنا سمارٹلی ورک کرتا ہے کہ یہ آنے والے راکٹ، میزائل اور ڈرون کو آسانی سے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایسا سسٹم ہے جو آنے والے راکٹ کی سمت کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ آبادی والے علاقوں میں گرے گا یا ویران علاقوں میں۔ اور دوسرے مرحلے میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، جس میں سافٹ ویئر موجود ہے جو ریڈار سے انٹرسیپٹر میزائل کو پیغام پہنچاتا ہے۔ اس کا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ تعمیر انٹرسیپٹر میزائل جو آنے والے راکٹ کو ہوا میں ہی روکنے کے لیے لانچ کیا جاتا ہے، یعنی یہ ڈیفنس میزائل ہوا میں جاتے ہی دشمن کے میزائل کو کچھ اس طرح تباہ کرتا ہے کہ اس میزائل کا ملبہ بھی زمین پر نہیں گرتا۔ یہ سسٹم 4 کلومیٹر اور 70 کلومیٹر کے درمیان راکٹوں کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ فوجی ٹیکنالوجی دشمن کے راکٹوں کو روکنے میں 90% کامیابی کی شرح پر فخر کرتی ہے۔ تو دوستو، یہ تو وہ تھی معلومات جو اسرائیل خود کلیم کرتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ یہ سسٹم دنیا کی نظروں میں ناکام کیوں سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسرائیلی حکام کے مطابق یہ سسٹم دشمن کے 90% میزائل کو روک سکتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ وہی راکٹوں کو روک سکتا ہے جو حماس، لبنان اور اردن کے میزائل ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں اتنی سکت نہیں کہ وہ لانگ رینج میزائل، بیلسٹک میزائل اور دیگر میزائل کو روک سکے۔ دوستو، آئرن ڈوم سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کو لگانے کی جگہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اسرائیل نے یہ آئرن ڈوم سسٹم اپنے دارالحکومت تل ابیب اور دوسرے شہر حائفہ میں نصب کیا ہوا ہے، جو ان دونوں شہروں کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے علاوہ لبنان، اردن اور شام کی سرحدوں پر یہ سسٹم نصب کیے گئے ہیں۔ لیکن اتنے زیادہ ڈیفنس سسٹم ہونے کے باوجود بھی اسرائیل کے شہروں پر اتنے راکٹ کیوں گرے؟ اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کے اس ایئر ڈیفنس سسٹم سے فائر کیے جانے والے میزائل کی قیمت $1,50,000 ہے، جو پاکستانی تقریباً 2 کروڑ سے بھی زیادہ رقم بنتی ہے، جبکہ حماس کی جانب سے فائر کیے جانے والے میزائلوں کی قیمت صرف $300 ہے، جو پاکستانی 90,000 روپے بنتی ہے۔
इन कम कीमत वाले मिसाइलों का इसराइल में गिरना इस बात का सबूत है कि ये इतना महंगा एयर डिफेंस सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं है। और आपको बताते चलें कि इससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम रूस और चाइना के पास मौजूद है, जो हर तरह के मिसाइल को रोकने में 100% कामयाब है। इसराइल अपने इस एयर डिफेंस सिस्टम को जितना मजबूत दुनिया के सामने पेश करता है, ये उतना मजबूत बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, इसराइल के इस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और आप हमें अपनी राय से आगाह जरूर करें कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।